یہ دنیا میں جو حالت میں سدا قائم نہیں رہتی، جو حالت آج ہے سمجھ لو وہ دائم نہیں رہتی، کسی کو دار سلطانی کسی کو بھی بدل کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ کہاں ہوا کنانی کہاں تخت سلیمانی، گئے سب چھوڑ یہ فانی اگر نانا مدانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے، غلط فہمی ہے یہ تیری نہیں آرام اس پل پر، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانا۔ اور آدمی کا جسم کیا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شادہ ہے جہاں، ایک کبڈی کی دیوار کو ایک کبڈی کا نشان، خون کا بارہ بنایا ان جسم ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی جب تیز آندھی اس سے آ ٹکرائے گی، یہ ایمان قدر خواب میں ملو ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں رسول دلایا، جوانی میں بھی تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کرتے کی بالکل صفایا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ غلاموں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، غلاموں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن اے اللہ تو نے دن آلودہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضور آئے تو صدر آخری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو صدر آخری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے نہ گزرا سدے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق ہوا۔ رسول مصطفیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وصف ہیں، اور اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کی۔ آج بھی یہ مجلس اصال ثواب کی مجلس ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ ہمارے والد نے بتا کے بھیجا ہے۔ ہم اپنے مالک کی پہچان کا بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی پہچان خود ہوتی ہے، اس لیے کہ جسم کے اندر تقاضے ایسے لگا دیے کہ یہ دنیا خود پہچانتا ہے، کھانا بھوک کس کے ساتھ لگا دی، خواہشات کس کے ساتھ لگا دی، یہ خود پہچانتا ہے کہ دنیا میں میرے لیے کیا چیز نفع کی ہے کیا نقصان کی، لیکن یہ خود مظہر معرفت خداوندی ہے۔ اللہ کی عبادت کی ضرورت تھی، جو بھائی آپ سارے نافرمان ہو جائیے، اللہ کی بادشاہ کوئی کمی آئے نہیں، آپ سارے فرما بردار پڑھ جائیے، اللہ کی بادشاہ کو اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مظہر عجائب بنایا ہے، انسان کو مظہر العجائب، ساری مخلوق چار پاؤں پر چلتی ہے، یہ دو پاؤں پر چل رہا ہے، ساری مخلوق اپنی زندگی گزارنے کے لیے محدود ہے، اس کو تھوڑی سی اس کو غیر محدود بنا دیا۔ یہ جب چاہتا ہے کہ میں 100 جانور ذبح کروں تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بچتا ہے تو آدمی کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، بچ سکتا ہے۔ یہ جب جو ارادہ کرتا ہے یہ کر گزرتا ہے، اس کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار کے اندر سے اپنے مالک کے اختیار کو پہچانتا ہے۔ یہ مظہر عجائب ہے، یہ خداوندی کی معرفت کا مظہر ہے۔ ساری مخلوق لیکن وہ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، انسان جو ہے ایسا مظہر عجائب ہے، مخلوقات میں سے اتنا اللہ نے اس کو بہترین اعلیٰ بنایا ہے کہ جب اپنے دل کی ساری بات زبان سے نکال سکتے، چھوٹی سی زبان ہے، جانور کی زبان کے مقابلے میں ہو گئی۔ اس جہان میں اس لیے اس کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کیا تیری تحمید و تقدیس کے لیے کافی نہیں تھے، دوسری مخلوق بنا دیں، کیوں بنا؟ جو فرشتہ پیدا ہو
جب سے کائنات بنی ہے، جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے وہ قیامت تک ہاتھ باندھ کے تصویر ہے، جو رکوع میں کھڑا ہے قیامت تک رکوع میں کھڑا ہے، جو سجدے میں کھڑا ہے قیامت تک سجدے میں کھڑا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اتنا مقام اللہ نے انسان کو پیدا ہوتے ہیں، اتنی جائے فی الارض خلیفہ۔ پھر جب اور فرشتوں نے بات کرنا شروع کر دی تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جس کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے۔ پھر پریکٹیکل کروایا کیا آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی ایک جگہ جمع کر کے چیزوں کا نام بتایا کہ کل آپ نے یہ چیزوں کے نام ہیں، آپ نے کل بتانا ہے، یہ ڈوئی ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ چھاپا ہے، نام بتا دیا اللہ نے۔ اب فرشتوں کو چونکہ ان چیزوں کی حاجت نہیں تھی، اگلے دن وہ تو بھول گئے اور آدم علیہ السلام کو ساری رات بتا دی۔ پریکٹیکل طریقے سے بھی آدم علیہ السلام کو چونکہ خلیفہ ہم نے بنایا تو ہمارا مقام ان کے سامنے بلند ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا چلو سجدہ کرو۔ اس لیے رحمت پر کہتے ہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ تو محنت کیا ہے کہ یہ جو خواہشات کا جال ہمارے اندر اللہ نے ڈالا ہے کہ اس جال میں یہ پکڑے نہ جائیں بلکہ جال کے اندر سے نکل کر میری معرفت کے روح کو پالیں۔ خواہشات ہے، کھانا ہے، پینا ہے، مال بچوں کا تقاضا ہے، کام کا تقاضا ہے، بڑے سارے تقاضے ہیں۔ اس لیے 5 وقت اللہ اکبر کی آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اس کام کو تو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ بالکل بڑا نہیں ہے، یہ موت آتے ہی تجھے پتہ چلے کہ یہ سب چھوٹے تھے، اور میری ذات آنی کا یقین سب سے بڑا تھا، جس یقین پر قدم جما کر تم نے چلنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ کبھی تو نے غور کیا کہ تیرا اللہ کتنی طاقتور ذات ہے، جس سے تیرا دوستی کا ہاتھ بڑا ہوا ہے، اور تو نے درخواست بھی کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ خوبصورت انگریز ہیں، تجھ سے زیادہ خوبصورت غیر خوبصورت مل رہے ہیں، لیکن تجھے تیرے محبوب کا کلمہ، اپنے محبوب کا کلمہ دے دیا، سب سے اونچا کر دیا، یہ اس کا فضل نہیں ہو۔ اور الحمد للہ اس اللہ کی تعریف کرو ذکر کرنے کی اونچی میں ایمان کر دیا۔ آگے آزاد بدل کیا کر خوشی نہ کرا بستر کے خال آ کر خوشی، نہ ماننے والوں کو خوشی دریا میں غرق کر دیا، ماننے والوں کو خوشی دریا سے ڈال کر دیا۔ تو ابھی سمجھ نے کہا اس وقت تک تیرے اللہ کو رب نہیں مانے گے جب تک اس چٹان سے 10 مہینے کی کابل مچھلیاں نکال دیں۔ وہ اللہ نے بولا نکال دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ میاں بیوی کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ورنہ بے کی طرف فرزند پیدا ہو ورنہ دوسرے کا کرنا ہے کہ گویا ہو، بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کر کے دکھا دی میں محتاج نہیں ہوں، میں نے تیرے فائدے کے لیے اس جہان کو آباد کرنے کے لیے ایک ترتیب رکھی ہے تاکہ اس جہان میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو کر اس کے اندر سے میری معرفت کے روح کو حاصل کریں۔ اللہ کی ایک صفت علیم ہے، علیم جانتے ہیں، اللہ نے وہ ساری صفت انسانوں پر منتقل کی ہوئی، جانوروں کو تو اس کے زندگی کے مناسب ملی اور انسان کو وسیع ملی۔ یہ بکری ہے، یہ جب بچے اس کے اندر سے نکلتے ہیں تو ماں کو چاٹنے لگ جاتے ہیں، چاٹتے چاٹتے ماں کو کھا جاتے ہیں۔ اب کس نے کون سی کتاب انہوں نے پڑھی ہے کہ ہماری خوراک ہماری ماں کا جسم، ایسے ہی گینڈا جو ہے یہ ماتا جب بچہ پیدا کرتی ہے تو بچے اس کے آگے سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، جبکہ جانور تو جب بچہ پیدا ہوتا چاٹتے، لکھا ہے کہ زبان اس کی اتنی سخت ہے کہ چاٹے تو اتنا ماسی بن جائے، اوپر والا ماسی ختم ہو جائے۔ اب کس نے اس کو بتایا کہ تو نے اپنے مان کے آگے سے آگے پیچھے ہو جانا، یعنی جتنی اس کو علم کی ضرورت تھی اللہ مجھے پیدا ہوتے ہی نہیں دی۔
یہ چوہا نکلتا ہے اس کو دانا دھن کا ڈالو نیچے سے چلنے لگ جاتا ہے، کون سی کتاب پڑھی؟ ضرورت کا علم سارا سب مخلوق کو پیدا ہونے ہی دیتی ہے، لیکن مخلوق سے کہا کہ تم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم کے اندر سے میری معرفت بالکل کھلے گا۔ جب میں تمہیں میری پہچان آ جائے گی تو میرے حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ربے کی پہچان ہے کہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم ساری زندگی رقبے کے پیچھے گھوم کے اس کو کاشتکاری کر کے فائدہ بھی پاتے ہیں، اور رات دن گرمی سردی برداشت کرتے ہیں۔ دکان کی ایک اہمیت ہے، اس کی معرفت ہے، پہچان ہے، دکان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم کبھی ایٹم پڑے کر رہے ہیں، کبھی بنا رہے ہیں، کبھی 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہوگا۔ فرمایا کہ سارا کچھ باطل ہے، کب؟ جب آپ کی موت آئے گی، اس کو پتہ چلے گا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ سیڑھی میں چڑھتے جاؤ اور اپنے مالک کے پاس اوپر چڑھتے جاؤ۔ دل پر دکان ہی نہ ہوتے تو وہ تجارت کے لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ جب سچا تاجر ہوگا ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، تو یہ کہاں سے تاجر بنتا ہے؟ یہ اس لیے دکان دی ہے تاکہ یہ سچا تاجر بن کے جنت کروا لے۔ زراعت کرنے والے کے لیے کہا ہے کہ جب یہ بیج ڈالتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے، جب تک فصل اگتی کٹتی نہیں اس وقت تک اس کا سمجھو یہ ثواب جاری ہے۔ اگر زراعت ہی نہ کرے تو کیسے ثواب ملے گا؟ ہم نے ان پر چڑھ کر اپنے مالک کو پہچاننا تھا، ہم نے اسی میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔